بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء اکرام، آج ہم شذ العرف کا سبق نمبر 20 پڑھیں گے، جس میں ایک سوال اور اس کا طویل جواب شامل ہے۔ تیسری تنبیہ میں مصنف نے فرمایا کہ گزشتہ مثالوں سے آپ جان گئے ہوں گے۔ تو یہ گزشتہ مثالوں سے آپ نے کیا کیا جانا، اس کو مصنف نے 8 نکات کی صورت میں بیان کیا ہے۔ تو ہم اس کا ایک ہی سوال بنا لیتے ہیں اور پھر اسی ایک سوال کے جواب میں یہ تیسری تنبیہ کے 8 نکات ہم پڑھیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلے سوال سمجھ لیں، اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیں، سوال لکھ لیں۔ جی سوال یہ ہے کہ محموز الفا، محموز اللام اور مثال، اسی طرح اجوف، ناقص، لفیف، لفیف مفروق اور لفیف مقرون کلمات کن کن ابواب سے آتے ہیں، شرائط کی وضاحت مثالوں کے ساتھ کیجیے۔ تو یہ ایک ہی سوال ہے، میں نے سوچا کہ اس ہر نقطے کے ساتھ سوال بنانے سے بہتر ہے کہ ایک ہی سوال بنا لیا جائے اور پھر اس کا ہم جواب سمجھ لیں، کیونکہ سب کے الگ الگ بھی سوال بنائیں گے تو وہ اسی طرح کے ہی سوال بنیں گے۔ آپ دیکھیں جی اس کا جواب کیا ہے۔ اس کا جواب ہم پوائنٹ نمبر 2 سے شروع کریں گے، کیونکہ پہلا جو پوائنٹ ہے وہ سبق نمبر 19 کے آخر میں آپ نے امید ہے سن لیا ہوگا اور سمجھ لیا ہوگا کہ مضاعف کلمات کن کن ابواب سے آتے ہیں۔ تو اب دوسرا پوائنٹ ہے محموز الفا، یہ کن کن ابواب سے آتا ہے، یعنی وہ کلمہ جو محموز ہو، جس کا فا کلمہ محموز ہو، پہلا حرف اصلی محموز ہو، تو وہ کس باب سے آئے گا۔ جو ثلاثی مجرد کے 6 باب بیان کیے گئے ہیں، تو وہ ان 6 باب میں سے کس کے وزن پر آئے گا۔ مصنف فرماتے ہیں وَمَحْمُوزُ الْفَاءِ يَجِيءُ مِنْ 5 أَبْوَابٍ، محموز الفا 5 بابوں سے آتا ہے۔ کون کون سے 5 باب؟ مِن باب نصر و ضرب و فتح و فرح و شرف۔ پہلا باب ناصر ینصر، دوسرا باب ضرب یضرب، اور تیسرا باب فتح یفتح، اور چوتھا باب فرح یفرح یعنی سامع یسمع، اور پانچواں باب شرف یشرف یعنی کرم یکرم۔ اب جس ترتیب سے مصنف نے باب ذکر کیے ہیں، اسی ترتیب سے ان کی مثالیں بھی ذکر کی ہیں۔ نحو اخذ یاخذ، اثر یأثر، اہب یہب، امین یامن، اور اصول یاصول۔ یہ تمام مثالیں محموز الفا کی ہیں، اور جس ترتیب سے مصنف نے ابواب ذکر کیے اسی ترتیب سے یہ مثالیں ہیں۔ میں ان کی وضاحت بھی آپ کو کر دیتا ہوں۔ اخذ یاخذ، یہ باب نصر ینصر کی مثال ہے، اور اس کا معنی ہے پکڑنا، اور آثر یأثر باب ضرب یضرب کی مثال ہے، اور اس کا معنی ہے قید کرنا۔ اہب یہب، یہ باب فتح یفتح کی مثال ہے، اس کا معنی ہے تیار ہونا۔ اور امین یامن، یہ باب سامع یسمع کی مثال ہے، اس کا معنی ہے مطمئن ہونا۔ اور اصول یاصول، یہ باب کرم یکرم کی مثال ہے، اور اس کا معنی ہے نرم اور ہموار ہونا۔ یہ تو محموز الفا کی بات ہوگی کہ محموز الفا کلمات کن کن ابواب سے آتے ہیں، یعنی کس باب کے وزن پر بنتے ہیں۔ اور دوسری بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ محموز کی 3 قسمیں ہیں، محموز الفا، محموز العین اور محموز اللام۔ تو اب دوسرے نمبر پر مصنف نے بات کی ہے محموز العین کی۔ اچھا، یہاں پر عبارت کے حوالے سے میں ایک اور بات آپ کی گوش گزار کر دوں کہ تیسری تنبیہ کے شروع میں مصنف نے فرمایا تھا مما تقدم من الامثلۃ تعلم ان المضاعف۔ اب یہ نیچے جتنے پوائنٹ بیان ہو رہے ہیں، اگر ان کا عطف ہم مضاعف پر کریں گے تو ان سب پر ہم نصب پڑھیں گے،
यानी वह महमूज अल-फा, महमूज अल-आइन, महमूज अल-लाम, आगे जितने भी पॉइंट आ रहे हैं तो उन पर हम फ़तह पढ़ेंगे अगर हम उसका अतफ़ मुदाफ़ पर करेंगे। अगर उसका अतफ़ मुदाफ़ पर ना किया जाए तो फिर उसको हम मज़मूम पढ़ेंगे। महमूजुल फ़ा कलिमात का बयान करने के बाद मुसन्निफ़ महमूजुल आइन का बयान कर रहे हैं। फरमाया व महमूजुल आइनी यजीउ मिन अरबाती अबवाबिन, कि महमूजुल आइन कलिमात 4 बाबों से आते हैं, यानी कि वो कलिमात जिनके हरूफ असलिया में से आइन कलमा हमज़ा हो उनको महमूजुल आइन कहा जाता है। और जब आप इसकी फ़ेल माजी बनाएंगे, मुज़ारे बनाएंगे, कोई सा भी फ़ेल बनाएंगे तो आप 5-6 अबवाब में से किस बाब के वज़न पर बनाएंगे? तो मुसन्निफ़ ने फरमाया कि वो 4 बाब हैं। कौन से बाब हैं? मिन बाबी दराबा व फ़तहा व फ़रिहा व शरुफ़ा। वो 4 बाब ये हैं, बाब दराबा यदरिबु, फ़तहा यफ़्तहु, और फ़रिहा यफ़रहु यानी सामिआ यस्माउ, और शरुफ़ा यशरुफ़ु यानी बाब कारुमा यकरुमु। इसी तरतीब से मुसन्निफ़ ने मिसालें भी ज़िक्र की हैं, जैसे व आ या ई, ये बाब दराबा यदरिबु की मिसाल है बमाना वादा करना। और इसी तरह साला यसअलु बाब फ़तहा यफ़्तहु की मिसाल है। और साइमा यसआमु, ये बाब सामिआ यस्माउ की मिसाल है बमाना उकता जाना। और लाउमा यलउमु बमाना कमीना होना, ये बाब कारुमा यकरुमु की मिसाल है। तो अब महमूजुल लाम, जो महमूज की तीसरी किस्म है, इसको बयान कर रहे हैं इससे अगली इबारत में, यानी वो कलिमात जिनके हरूफ असलिया में से लाम कलिमा हमज़ा हो, वो अबवाब सित्ता में से किस बाब से आएंगे, किस बाब के वज़न पर उसके अफ़आल बनेंगे। मुसन्निफ़ फरमाते हैं यजीउ मिन खमसति अबवाबिन, महमूजुल लाम कलिमात 5 अबवाब से आते हैं, यानी 5 अबवाब में से किसी एक के वज़न पर वो बनेंगे। मिन बाबी नसरा व दराबा व फ़तहा व फ़रिहा व शरुफ़ा। पहला बाब नसरा यनसुरु है, और दूसरा दराबा यदरिबु, तीसरा फ़तहा यफ़्तहु, और चौथा सामिआ यस्माउ, और पाँचवा करुमा यकरुमु। इसकी मिसालें भी इसी तरतीब से हैं जिस तरह पिछले निकात में मुसन्निफ़ ने बयान की, इसी तरह इसमें भी वही तरतीब है। जैसे सबसे पहले मुसन्निफ़ ने बाब नसरा यनसुरु का ज़िक्र किया है, तो इसकी मिसाल भी सबसे पहले दी है बराअ यबरुउ, बराअ यबरु बमाना शिफा याब होना। और दूसरी मिसाल है दराबा यदरिबु की, फरमाया हनाआ याहनीउ बमाना खुशगवार होना। और तीसरी मिसाल फ़तहा यफ़्तहु की है, क़रअ यक़रअु बमाना पढ़ना। वसदिया यसदउ, ये बाब सामिआ यस्माउ की मिसाल है। व जरुआ यजरुउ, ये बाब शरुफ़ यशरुफ़ु यानी बाब कारुमा यकरुमु की मिसाल है। यहाँ तक पॉइंट नंबर 3 तक मुसन्निफ़ ने बयान किया कि महमूजुल फ़ा, महमूजुल आइन और महमूजुल लाम कलिमात किन किन अबवाब से बनते हैं। मिसालें भी आपके सामने बयान कर दी, मिसालों की तरतीब किन किन बाब से आती हैं, और फिर इनके मानी भी आपको बयान कर दिए। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और चौथा पॉइंट है मिसाल के मुतालिक, कि वो कलिमात जिनका फ़ा कलमा हरफ इल्लत हो उसको हम मिसाल कहते हैं इल्म सर्फ़ की इस्तिलाह में। तो ये कलिमात किन किन अबवाब से बनते हैं, इसकी वजाहत मुसन्निफ़ ने फरमाई है। फरमाया ये भी 5 अबवाब से आते हैं। वल मिसालु, मिसाला भी पढ़ सकते हैं, मिसालू भी पढ़ सकते हैं। वल मिसाला यजीउ मिन खमसति अबवाबिन, और मिसाल 5 अबवाब से आता है। मिन बाबी दराबा व फ़तहा व फ़रिहा व शरुफ़ा व हसीबा। पहला बाब दराबा यदरिबु, दूसरा फ़तहा यफ़्तहु, और तीसरा फ़रिहा यफ़रहु, और चौथा बाब शरुफ़ा यशरुफ़ु यानी बाब कारुमा यकरुमु,
اور پانچواں باب ہے حاسیبہ یحسیبو۔ اسی ترتیب سے مصنف نے مثالیں بھی ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلے باب ضرب یضرب کا مصنف نے ذکر کیا تو مثال بھی اسی کی سب سے پہلے ہے وعد یعید، اور پھر باب فتح یفتح اس کی مثال ہے واہل یوہل، اور باب سامع یسمع کی مثال ہے واجل یوجل، اور باب کرم یکرم کی مثال ہے واسوم یوسوم، اور باب حاسبہ یحسب کی مثال ہے وارثہ یرث۔ اس سے اگلی عبارت میں مصنف نے ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ مثال والے کلمات 5 ابواب سے آتے ہیں، جن کا ہم نے آپ کو ذکر کر دیا۔ باب ضرب یضرب، فتح یفتح، اور سامع یسمع، کرم یکرم، حاسبہ یحسب۔ اب کون سا باب اس میں ذکر نہیں ہوا، وہ باب ناصر ینصر سے ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ ایک لفظ ایسا ہے کہ جو ہے تو مثال، لیکن وہ ان 5 ابواب میں سے کسی میں بھی کسی کے وزن پر بھی نہیں بنتا، بلکہ وہ باب ناصر ینصر سے آتا ہے۔ فرمایا وقد ورد من باب نصر لفظۃ واحدۃ فی لغت عامری وہی وجد یجد قال جریر، اور مثال کا ایک فعل باب ناصر ینصر سے آتا ہے لغت عامری کے اعتبار سے، اور وہ وجد یوجد ہے۔ قال جریر سے مصنف نے اس بات پر دلیل کے طور پر عرب کے ایک شاعر کا شعر ذکر کیا ہے، اور شاعر کا نام ہے جریر۔ شاعر کہتا ہے لو شئتی قد نقع الفوائد بشربۃ، اس کا معنی ہے اگر تم چاہتی تو دل ایسے گھونٹ سے سیراب ہو جاتا، تدع الحوائم لا یجدن غلیلا، کہ جس کے بعد پیاسے کو پیاس کی شدت محسوس نہ ہوتی۔ اب جو اس میں سمجھنے کی بات ہے وہ ہے لا یجدنا۔ یہ جو کلمہ اس میں آیا ہے تو یہ جیم کے ضمہ اور کسرہ دونوں کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ ضمہ سے پڑھیں گے تو یہ باب ناصر ینصر سے ہوگا، اور اگر کسرہ سے پڑھیں گے تو پھر یہ باب ضرب یضرب سے ہوگا۔ تو اسی کی طرف مصنف نے اشارہ کیا ہے دلیل کے طور پر کہ یہ مثال والے کلمات میں یہ ایک واحد کلمہ ہے جو باب ناصر ینصر سے بھی آتا ہے۔ اب شاعر نے یہاں پر کیا بات کہی ہے، شاعر اپنی محبوبہ سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم چاہتی تو دل کو تمہارے لعاب دہن کے ایک گھونٹ سے سرابی حاصل ہو جاتی، پھر وہ پیاسے کو اس حال میں چھوڑتا کہ اسے پیاس کی شدت محسوس نہ ہوتی۔ تو آپ اس کا معنی جیسا بھی ہے آپ اس کی طرف توجہ نہ کریں، آپ نے یہ جو بات سمجھی ہے وہ یہ ہے لا یجدنا، کہ یہ باب ناصر ینصر سے بھی اس سے اعمال ہوتا ہے۔ اب اس سے آگے جو مصنف نے عبارت ذکر کی ہے اس کا ترجمہ بھی آپ سمجھ لیں۔ رویہ بضم الجیم و کسریہا، کہ لا یجدنا یہ جیم کے ضمہ اور کسرہ دونوں کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ لو شئتی قد روی الفوائد بشربۃ من ریقک، کہ اگر تم چاہتی تو دل کو تمہارے لعاب دہن کے ایک گھونٹ سے سرابی حاصل ہو جاتی۔ تترک الحوائم ای العطاش لا یجدنا حرارت العطش، کہ پھر وہ پیاسے کو اس حال میں چھوڑتا کہ اسے پیاس کی شدت محسوس نہ ہوتی۔ یہاں تک مثال والے کلمات کا ذکر ہوا۔ اس سے آگے پوائنٹ نمبر 5 میں مصنف اجوف کلمات کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی ایسے کلمات جن کے حروف اصلیہ میں سے عین کلمہ حرف علت ہو، چاہے وہ واو ہو یا ہو، تو وہ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب میں سے کس کس باب کے وزن پر آ سکتا ہے۔ تو مصنف فرماتے ہیں والاجوف یجیء من ثلاثۃ ابواب، کہ اجوف 3 بابوں سے آتا ہے۔ من باب ناصر و ضرب و فرح، باب ناصر ینصر سے، اور باب ضرب یضرب سے، اور باب سامع یسمع سے۔ اب اسی ترتیب سے اس کی مثالیں بھی آپ سمجھ لیجئے۔ قال یقول،
یہ باب ناصرہ ینصرو کی مثال ہے، اس کا عین کلمہ واو ہے۔ وباع یبیع، یہ باب ضربہ یضربو کی مثال ہے۔ اور خاف یخاف، یہ باب سمع یسمع کی مثال ہے۔ اور اسی طرح غاجدہ یغید، عبیرہ یعبر، یہ بھی باب سمع یسمع کی مثال ہے۔ غاجدہ یغید، اس کا معنی ہے گردن کا جھکا ہوا ہونا۔ اب یہاں پر ایک مصنف نے اور بات ذکر کی ہے، الا ان شرطہ ان یکون فی الباب الاول واویا وفی الثانی یائیا، لیکن باب اول کے لیے واوی ہونا اور باب ثانی کے لیے یائی ہونا شرط ہے، یعنی کہ اجوف کے وہ کلمات جو باب ناصرہ ینصرو سے آئیں گے ان کے لیے اجوف واوی ہونا شرط ہے، اور جو باب ضربہ یضرب سے بنیں گے ان کے لیے یائی ہونا شرط ہے۔ باب اول سے مراد جو مصنف نے پہلے نمبر پر باب ذکر کیا کہ اجوف 3 بابوں سے آتا ہے، ان میں سے پہلا باب ناصرہ ینصرو ہے، دوسرا باب ضربہ یضرب ہے، جبکہ تیسرا باب جو مصنف نے ذکر کیا اس کے بارے میں فرماتے ہیں وفی الثالث مطلقاً، جبکہ باب ثالث کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ وجاء طال یطول فقط من باب شرفہ، ہاں یہ ہے کہ یہ ایک کلمہ ہے طال یطول، اس کا عین کلمہ واو ہے۔ اب اس کو اصول جو بیان کیا گیا اس کے مطابق تو باب ناصرہ ینصرو سے آنا چاہیے تھا، لیکن مصنف فرماتے ہیں کہ یہ ایک کلمہ ہے کہ جو باب کاروما یکرمو سے آتا ہے۔ وجاء طال یطول فقط، اور اکیلا کلمہ طال یطول آتا ہے من باب شرفہ، باب شرفہ سے، یعنی باب کاروما یکرمو سے۔ یہاں تک 5 پوائنٹس بیان ہو گئے ہیں، اس سے آگے مصنف چھٹے پوائنٹ کو بیان کر رہے ہیں، والناقص یجیء من 5 ابواب، اور ناقص 5 ابواب سے آتا ہے، یعنی وہ کلمات جن کے حروف اصلیہ میں سے لام کلمہ حرف علت ہو، چاہے وہ واو ہو یا ہو، تو وہ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب میں سے 5 ابواب کے وزن پر آتا ہے۔ کون کون سے باب ہیں؟ من باب ناصرہ و ضربہ و فتح و فرح و شرفہ، باب ناصرہ ینصرو اور ضربہ یضرب اور فتح یفتح اور سمع یسمع اور شرفہ یشرف۔ اسی ترتیب سے مصنف نے مثالیں بھی ذکر کی ہیں۔ باب ناصرہ ینصرو کی مثال ہے دعا یدعو، اور ضربہ یضرب کی مثال ہے رما یرمی، اور فتح یفتح کی مثال ہے سعی یسعی، اور سمع یسمع کی مثال ہے راضیہ یرضی، اور شرفہ یشرفو کی مثال ہے ساروا یسرو۔ اس میں بھی ایک شرط ہے، وہ جس طرح اجوف کے لیے شرط ذکر کی گئی تھی اسی طرح اس میں بھی شرط ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اس میں شرط ہے وَيُشْتَرَطُ فِي النَّاقِصِ مِن بَابِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي مَا اشْتُرِطَ فِي الْأَجْوَفِ مِنْهُمَا، اور ناقص میں بھی باب اول اور ثانی کے لیے وہی شرائط ہیں جو اجوف میں ہیں۔ اجوف میں کیا شرائط تھی کہ باب اول کے لیے واوی ہونا اور باب ثانی کے لیے یائی ہونا شرط ہے۔ پہلے باب اول سے مراد باب ناصرہ اور باب ثانی سے باب ضربہ یضرب مراد ہے۔ تو اگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ناقص کلمہ باب ناصرہ ینصرو سے ہوگا تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ واوی ہو، یعنی ناقص سے واوی ہو، اور اگر ضربہ یضرب سے آئے گا تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ ناقص یائی ہو۔ اس کے علاوہ جو 3 ابواب ہیں وہ مطلقاً ہیں، ان کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ اس سے آگے پوائنٹ نمبر 7 بیان کیا، واللفیف المفروق یجیء من 3 ابواب، اور لفیف مفروق 3 ابواب سے آتا ہے، من باب ضربہ و فرح و حسبہ، باب ضربہ یضرب اور سمع یسمع اور حسبہ یحسب۔ میں فارحہ کو باب سمع یسمع سے تعبیر کر رہا ہوں اس لیے کہ ہمارے ہاں یہ باب سمع یسمع سے ہی زیادہ مشہور ہے، طلباء کرام اسی نام سے ہی اسی کو پڑھتے ہیں۔ ثلاثی مجرد کے جب 6 ابواب یاد کرتے ہیں تو اس میں باب فارحہ یفرح نہیں یاد کرتے بلکہ سمع یسمع یاد کرتے ہیں۔
تو اس میں باب دارابا یضرب کی مثال ہے وفا یفی، بمعنی عہد نبھانا، وعدہ پورا کرنا، اور باب سامع یسمع کی مثال ہے وجیہ یوجا، بمعنی پیروں کا گھس جانا، اور باب حاسب و یحسب کی مثال ہے والیہ یلی، بمعنی حاکم ہونا، صاحب اختیار ہونا۔ پیارے طلبہ اکرام، آخری پوائنٹ ہے لفیف مقرون کا، اسی کے ساتھ ہی ہمارا سبق یہ مکمل ہو جائے گا۔ واللفیف المقرون یجیء من بابی ضربا و فرحا، لفیف مقرون صرف دو بابوں سے آتا ہے، پہلا باب ضربا یضرب ہے اور دوسرا باب سامع یسمع ہے۔ باب ضربا یضرب کی مثال ہے روا یروی، اور باب سامع یسمع کی مثال ہے قاویہ یقوا۔ قاویہ یقوا بمعنی قوی ہونا، مضبوط ہونا، اور روا یروی کا معنی بمعنی روایت کرنا، بیان کرنا۔ اور اس سبق کے آخر میں مصنف نے ایک بڑی اہم بات کی طرف اشارہ کیا ہے، وَلَمْ يَرِدْ يَاءُ الْعَيْنِ وَاللَّامِ إِلَّا فِي كَلِمَتَيْنِ مِنْ بَابِ فَرِحَ هُمَا عَيَّ وَحَيَّ۔ کیا مطلب ہے اس باب کا؟ اس کا ترجمہ پہلے دیکھ لیں۔ اور اس سے یاء العین اور یاء اللام نہیں آتا سوائے دو کلموں کے جو کہ باب سامع سے آتے ہیں۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ فرمایا ہما، وہ دو کلمے، آئیا یا آیا، کلام میں رک جانا، عاجز ہو جانا، اس کا معنی ہے، اور حیا یحیا بامعنی زندہ ہونا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مصنف نے شروع میں ذکر کیا تھا لفیف مقرون کو بیان کرتے ہوئے کہ یہ دو باب سے آتا ہے، باب ضرب یضرب سے اور سامع یسمع سے، لیکن وہ کلمات کہ جس کا عین کلمہ یا ہو یا جس کا لام کلمہ یا ہو تو وہ باب سامع یسمع سے نہیں بنتا سوائے ان دو کلموں کے۔ کون سے دو کلمے جو آخر میں مصنف نے ذکر کیے؟ ایک آئیہ یا آیا اور ایک حیہ یا حیا۔ ان دو کلموں کے سوا باقی کوئی بھی باب سامع یسمع سے یاء العین اور یاء اللام کلمہ نہیں بنتا۔ عزیز طلبہ اکرام، یہاں تک تیسری تنبیہ کی صورت میں مصنف نے جو 8 نکات بیان کیے تھے وہ ہم نے بیان کیے، امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔